بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 10واں روزہ اور پہلا عشرہ پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑا انتظار تھا کہ رمضان کا کیلنڈر دیکھتے تھے، تاریخیں سنتے تھے اور رمضان کا چاند کب نظر آئے گا، اور پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ پھر ہلکا ہلکا خوف بھی تھا کہ کہیں ہمیں بھوک سے ہم مر نہ جائیں، یعنی بھوک سے نڈھال نہ ہو جائیں۔ حالانکہ پوری دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ بھوک صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور بھوک مردانگی بھی ہے۔ بھوک سب کچھ ہے۔ 10 رمضان اور 10واں روزہ، کیا خیال ہے؟ آج تک روزہ اپنے لیے رکھا؟ اگر اپنے لیے رکھا تو پھر چھوٹا ثواب ملا، تھوڑا ثواب پایا۔ آپ کہیں گے کہ روزہ تو اپنے ہی لیے رکھا جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ امت کے لیے، امت کی طرف سے روزہ رکھیں، آپ ساری انسانیت کی طرف سے روزہ رکھیں۔ آپ رکھنے والے ایک ہیں۔ دیکھیں، روزہ ایک بندہ رکھ سکتا ہے، نیت تو پورے عالم کی کر سکتا ہے، نیت تو پوری دنیا کی کر سکتا ہے، نیت تو ساری انسانیت کی کر سکتا ہے کہ اے اللہ، اس روزے کی جو خیر ملے ساری انسانیت کو دے۔ اے اللہ، اس روزے کی جو برکت ملے وہ پوری امت کو دے دے، جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو دے دے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو دے دے، اور جو ابھی عالم ارواح میں ہیں اے اللہ ان کو بھی اس روزے کی، میرے اس روزے کی برکت دے دے۔ ایک بابا جی تھے، درویش تھے دلی میں۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت جی دعا فرمائیں۔ تو کہنے لگے چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا حضرت جی آپ بڑی دعا میرے لیے فرمائیں۔ تو فرمایا کسی کونے میں منہ دے کے بیٹھ جا، کسی کونے میں جا کر دعا مانگ ساری امت کے لیے۔ یا اللہ، جو مجھے دینا ہے ساری امت کو دے، ساری انسانیت کو دے، اور سارے عالم کے لیے دعا مانگ۔ اور حتیٰ کہ اس بابا جی نے فرمایا کہ غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگ۔ تو فرمایا یہ دعا جو مانگے گا یہ بڑی دعا ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا، بابا جی نے فرمایا کہ ساری انسانیت کی جتنی برکتیں اس اللہ کی عطا ہوں گی وہ ساری کی ساری تیری طرف لوٹ کر آئیں گی، اور ان کی بھی برکتیں کم نہیں ہوں گی۔ اور اگر اکیلا اپنے لیے دعا مانگے گا تو اکیلے تجھے ہی ملیں گی۔ تیرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں بیٹھ کر رو لیا کر، اس رونے پر اللہ تعالیٰ تم کو ولایت دے دیں گے۔ آج میرے دوستو، 10ویں روزے میں ہمارے جذبے کیا ہیں؟ اپنی ذات کو لے کر چلنا، یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچے بس، یا زیادہ سے زیادہ اپنے والدین بس؟ بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسے کملی والے کی امت ہیں جو قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے جذبے بھی
قیامت تک والے انسان کے لیے ہونے چاہیے۔ یا اللہ، قیامت تک والے لوگوں کو جو پہلے تھے، یا اللہ ان سب کو میرے روزوں کی برکتوں کو ان سب پر تقسیم فرما دے۔ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ، یہ نیت، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ تھا، وہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ موت کی جتنی سختیاں ہیں، اے اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، سب لوگوں کی موت کی جو سختیاں ہیں وہ مجھے دے دینا، میں موت کی سختی وہ چکھ لوں، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ اے اللہ، وہ موت کی سختی کسی اور کو نہ دینا، بس یہ دعا مانگتا تھا۔ اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں تھی، اور جب اس پر موت آئی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ جتنی موت کی نرمیاں ہیں وہ سب اس میرے بندے کو دے دو۔ اس نے ساری عمر میرے بندوں کے لیے مانگا، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ بندے میرے عیال ہیں، بندے میرے کنبہ ہیں، اور مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ جو میرے بندوں سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس شخص کو اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، قید خانے میں نہیں بھیجتا۔ اور فرمایا کہ میرا جو مہمان خانہ ہے وہ جنت ہے، اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا کہ وہ بندہ یہ ساری زندگی یہ دعا مانگتا رہا کہ میری تو کوئی نیکی نہیں، لہٰذا جتنے بھی لوگوں کی موت کی سختیاں ہیں وہ ساری کی ساری یا اللہ مجھے دے دینا۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا کہ ساری موت کی جو نرمیاں ہیں، جو ساری عافیتیں ہیں، وہ میرے اس بندے کی طرف لوٹا دو۔ تو جو اللہ کی مخلوق کا جذبہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازتے ہیں، اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس کی روح ایسے نکلی جیسے کہ پھول کی خوشبو۔ تو ہمارا روزہ، ہم نے اپنے لیے روزہ رکھا تو ہمارا یہ جذبہ چھوٹا ہوا، تو چھوٹا جذبہ چھوٹی دعا، چھوٹی دعا تو چھوٹی قبولیت، بڑا جذبہ بڑی دعا، بڑی قبولیت اور بڑی نعمتیں۔ کیوں فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھیں جہاں نمازی زیادہ ہوں، تو ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ جمعہ کی نماز کی افضلیت زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجمع زیادہ ہے، تو ہماری جتنی بڑی دعا ہوگی اتنی بڑی قبولیت ہوگی۔ تو اب تک ہم نے روزے رکھے، ہم سے تو غلطی ہو گئی، پھر یا اللہ ہم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سامنے رکھا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کو سامنے رکھا۔ اے اللہ، پوری امت کے وہ لوگ جن کو خیر کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو روزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اے اللہ ان تک خیر کیسے پہنچے گی، ان تک برکت کیسے پہنچے گی؟ اے اللہ، آپ نے اس روزے پر اور ان تمام روزوں پر جو مجھے آپ نے برکت دینی ہے، اے اللہ اس برکت کو پوری امت پر لوٹا دے۔ اے اللہ اس برکت کو پوری امت پر نچھاوت کر دے، یہ برکتیں سب کو عطا کریں۔ یہ جذبہ لے کر چلنا ہے، اور اس جذبے سے جو ملتا ہے حیرت انگیز ملتا ہے۔ اس جذبے سے وہ ملتا ہے، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں صدی میں میرا ولی آیا تھا، اللہ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ فلاں صدی میں میرا ولی آیا تھا، اس کا یہ جذبہ تھا کہ اس کی عمر 100 سال تھی یا 50 سال تھی یا جتنے سال تھی، اور اس نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی، جاؤ ساری اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وہ لوگوں کے لیے دعا مانگتا رہا،
پوری امت کے لیے دعا مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اس نے جتنی بھی لوگوں کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگی وہ ساری اس شخص کی جھولی میں ڈال دو، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، جھولیاں بھر جائیں گی، بہاریں لے کر ہم بیٹھ جائیں گے۔ بولیں کتنا زبردست ہے یہ جذبہ۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ 10واں روزہ ان جذبوں کے ساتھ ہوگا، اور آئندہ جتنے روزے ہیں وہ سارے کے سارے ان جذبوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہی جذبے عطا کرے کہ ہم پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب ہم نیک عمل کریں تو اس نیک عمل کے بعد یہ دعا مانگیں، یا اللہ اس نیک میرے عمل کی برکت ساری امت کے سارے انسانوں کو دے دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔